اس کے لیے ایک مشہور محاورہ، بلکہ کسی نے یہ شعر کے انداز میں کہا تھا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے کہ گھر کی دیوار گر گئی تو لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیے۔ تمہارے اخلاق تھوڑے نیچے کیا آ گئے، ہر کسی قوم نے تم کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، ہر کوئی ٹرائل مسلمانوں پر کرنے لگ گیا ہے۔ جس کو بھی آج لوگوں میں، ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کہیں چھپا ہوا بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، اسے مشہور ہونا ہے تو مسلمانوں پر بھوک کر مشہور ہونا چاہتا ہے، اسلام پر بول کر کے وہ باہر آنا چاہتا ہے، ہیرو بننا چاہتا ہے۔ ہیرو بننے کی یہ جو ہوڑ لگی ہوئی ہے، حیرت کی بات ہے تمہیں اس طرح کی سستی شہرت میں بھی ہم ہی یاد آتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے۔ مصیبتوں کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، حضرت خباب ابن الارت، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت خباب کو جان جن کی جا چکی ہے، حضرت خبیب ابن عدی جن کو کفار و مشرکین نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سارے حالات دیکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ یہ سوال سنو توجہ سے، جب مصیبتیں زیادہ آئی تھی، ارے اس کا 5% بھی آج آپ نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جو صحابہ پر گزری۔ موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت، موب لنچنگ بھی ہوئی ہے، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی، بچوں کی بھی، بے حساب اس وقت قتل بھی ہوئے۔ اور اسلام کی ابتدائی حالات میں ان لوگوں نے جو مصائب سہے ہیں، تکالیف اٹھائی، تو حضور سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تھا کیا ہم حق دین پر نہیں ہے، ہمارا ایمان حق ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلا بالکل حق پر ہے۔ تو پھر اتنی مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ سب کے دلوں میں بھی یہ بات اٹھتی ہو کہ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ حالات اس طرح بکھرے کیوں ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھ لینا، حضور نے تو یہ جواب فرمایا کہ تم سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی تھی، نبی تو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں ڈالی ہیں۔ انبیاء کرام پر صحابہ سے بھی زیادہ مصیبتیں آئی، حضور نے فرمایا جس کا جیسا امتحان ہوگا ویسی مصیبتوں سے گزارا جائے۔ اور میں اپنی زبان میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نسبت کی بات آئے، مجھ سے گجرات میں کسی صاحب نے پوچھا، کہا تھا کہ آپ کو اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ بولیں گے؟ سنو، ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو شعر میں استعارہ کے طور پر ہم کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ پروانے۔ اور حضور کو شمع ہم کہتے ہیں۔ شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا بھی ہے یا صرف اور صرف سنا ہے؟ تھوڑی دیر اگر آپ توجہ کریں تو ایک موسم بھی آتا ہے، ویسے بھی لائٹ جہاں پر بھی آپ جلائیں، دیکھو کیڑے مکوڑے جو آ جاتے ہیں ارد گرد گھومتے، چراغ روشن کرو وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پتنگے آ جائیں گے، کیڑے آ جائیں گے، وہی پروانے ہیں۔ اور یہ شمع کے ارد گرد آتے کیوں ہیں؟ تھوڑی دیر اس کی روشنی لیتے، گھوم پھر کر کے وہاں پر مر جاتے، جان دے دیتے۔ کتنے کیڑے مر جاتے ہیں ایک شمع کے پاس، روشنی کے پاس۔ تو آپ کبھی ان پتنگوں کو پوچھو، اپنے بھائیوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھ رہو، پھر جاتے کیوں ہو؟ چراغ روشن ہے، اس کے ارد گرد آتے کیوں ہو؟ پروانہ جواب دے گا میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع پر جان دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے پروانہ یہ کہتا ہے تو نادان
جب شمع کے ارد گرد میرے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے مری ہوئی لاشیں دیکھ کر کے پھر کیوں آتا ہے؟ جواب وہ دیتا ہے پروانہ میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع کے اطراف گھوم کر اپنی جان دینے کے لیے۔ ان دنیا والوں کو بتاؤ اے سنی مسلمانوں، غیرت سنی آج بھی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے ہی، اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں سے جو منقول ہمیں عقیدے اور ادب آئے ہیں ہم گنگنا کر کے یوں کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری اپنی زندگی ہوتی تو فکر کرتے ہیں، ہماری اپنی جان ہوتی تو ہم فکر کرتے۔ ارے آدمی اس چیز کی حفاظت کی فکر کرتا ہے جو اس کی خود کی ہو، کپڑا میرا ہے تو میں بچاؤں، سامان میرا ہے تو میں بچاؤں، جان میری ہے کہاں کہ میں حفاظت کی فکر کروں؟ ہم نے تو جان سپرد کی ہے مدینے کے آقا کے حوالے، اور اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کبھی یہ مت کہنا میری جان ہے میں فکر کروں گا میں حفاظت کروں گا، نہیں بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ آپ توجہ کریں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ ارے وہ پرواہ کرے جسے مرنے کا ڈر۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں، آپ کو ڈر کس چیز کا بٹھایا جا رہا ہے؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ بھاگتے کس چیز سے ہو؟ سب سے لاسٹ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے تو موت ہے۔ سب سے آخری چیز کیا ہونے والی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سزائیں جتنی بھی ہیں سب سے ہائیسٹ سزا موت ہے، اور موت اس کے لیے ڈراؤنا سپنا ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور مومن کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں، یہ تحفہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوا، اس کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے۔ اور سچا مومن تو انتظار میں گزارتا ہے، نہ جانے وہ شب کب آئے گی جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس جاؤں۔ میرے عزیزوں ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں نے پرکھ کر کے دیکھا تھا تمہاری طبیعت کو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ حقیقت ہے یہ، انگریزوں نے جو کہا تھا یہ بھوکے رہتے پیاسے رہتے، فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ مہینوں سے ان کے گھر میں روٹی نہیں آتی، کپڑے کے محتاج ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اسے نڈر بنا کر رکھی ہوئی؟ کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف بنا کر رکھی ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال کر، روح محمدی۔ ساری دنیا اسی کے چکر میں ہے کہ وہ روح محمدی جو ان کے پاس ہے اسے نکال کر۔ آخر حد تک میرے عزیزوں دنیا جس چیز کی کوشش کرتی رہے گی وہ یہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ تمہارے روٹی کپڑا لتا جگہ مکان اس کے دشمن ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے تمہارے سلسلے میں شیطان جس چیز سے پریشان ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تمہاری گٹھری ہی دیکھی گئی ہے۔ چور جو ہے نا دیکھتا ہے مجمع میں کس کے پاس ہے مال اور اسی کی جیب پر نظر رکھتا ہے، اور ہر ایک کو دیکھتا بھی نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں آپ کے اوپر نظر اس لیے ہے شیطان کی کہ گٹھری میں موٹا مال دکھ رہا ہے، بڑا مال اس کو دکھتا ہے، اسی لیے ساری کی ساری طاقت سنیوں پر لگائی جاتی ہے، اور جہاں بھکاری لوگوں کچھ ہی نہ ہو ان کا کون دشمن ہے؟ ان کا کون دشمن ہے؟ ان کے پاس چور کو ملنا کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے نمازی ہیں 40 دن چلے جاتے ہیں پوری جماعت لے کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے 4 لوگ بھی جو ہیں تو ہم کو پتہ نہیں کتنے بیریکیٹنگ سے کراس کرنا پڑتا ہے۔
ہمارے ساتھ بھی معاملات. اور ایک صاحب، ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آفیسر. میں نے کہا صاحب اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو آپ کچھ نہیں کہتے، میں اکیلا آدمی، میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور سارے سنتری سارے پہرے دار میرے پیچھے لگا دیتے ہو. کہا وہ بے ضرر ہے، وہ بے ضرر ہے. جملہ تھا، وہ نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، تاکہ وہ اسرائیل میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سے پرابلم ہے. کہا کیوں؟ آپ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں اور بولتے آپ سب سے زیادہ. تو کہا مین مسئلہ بولنے کا، سمجھ میں یہ آیا بولنے کا. تب پھر ہم نے آپ کو ایک بات ان کو یہ کہا، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی امن و شانتی سب مبارک ہو، اگر بولنے میں کمپرومائز کرنے پر وہ ساری چھوٹ مل سکتی ہے تو 1000 بار مار دو، ہم کو ویسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. بزدل بن کر، بے غیرت بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ تم آج روک سکتے ہو، انشاءاللہ کل رب تبارک و تعالی حالات صحیح فرما دے. آج تم پابندیاں لگا سکتے ہو، ہمارے اوپر کس چیز کے لیے پابندیاں؟ صرف اس لیے کہ حق بات بولنا، حضور پاک کی عزت کے بارے میں بولنا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے، بیدار نہیں کرنا ہے، عشق رسول پر لوگوں کو اٹھانا نہیں. یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ کہا بھی آپ کو جتنا دوسرے ٹاپکس پہ بولنا ہے بولتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ آپ جو ناموس رسالت اور عشق رسول کی بات جس میں نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں، یہ بند کر دیجیے. کہا یہی تو اصل ہے. اور